السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کا آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حج کا احرام باندھنے کے کچھ مہینے مخصوص ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب آدمی احرام پہن لے، چاہے حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، تو اس بیچ اسے جنسی تعلقات قائم کرنے سے اور اسی طرح زبان کا غلط استعمال کرنے سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے، ان سب چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ یعنی مار پیٹ، جھگڑ لڑائی احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے حج کے دنوں میں یا حالت احرام میں اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْجِمَاعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ وَعَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالْهَدْيُ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص یعنی احرام کی حالت میں وقوف عرفہ سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کا حج خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، یعنی اس پر کوئی حج کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس کا حج کل عدم ہو گیا، فاسد اور بیکار ہو گیا، اور اس کو پھر اگلے سال حج کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ایک دم دینا کفارے کے طور پر واجب ہو جائے گا۔ حج کی جو فضیلت ہے، حج کی جو فضیلت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو ان سارے مفاسد سے بچا کے رکھے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے دوران جنسی تعلقات قائم نہ کرے، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، ولم یفسق اور فسق و فجور نہ بکے، یعنی مار پیٹ، جھگڑ لڑائی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تب جب وہ حج کر کے اپنے وطن واپس لوٹے گا تو اس کی مثال یہ کیوم ولدتہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، یعنی یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ تو حج اور احرام اور حرم، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا ہر حاجی کی ذمہ داری ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کچھ بھی خیر کرو گے، تم جو بھی کچھ بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے
جان لے گا. یہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے وہ نیکی کو جان لیتا ہے، نیکی سے باخبر ہے، ویسے ہی ہماری برائی اور گناہوں سے بھی واقف ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ کوئی چیز اس پر پوشیدہ ہے ہی نہیں. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے کہ زمین میں ہو یا آسمان میں کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہمارے دل میں کیا کھٹکتا ہے، کیا شبہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل میں عزائم کیا ہے، ہمارے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر طریقے سے جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو گویا یہ ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو تم گناہوں سے بچو اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، سستی اور کاہلی مت دکھاؤ. تو حج کے لیے گئے ہو، کار خیر ہے، بالکل سنت کے مطابق شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے حج کو ادا کرو. احرام میں ہو، حرم میں ہو، لہذا اس کے تقدس کو باقی رکھو، اس کے تقدس کو پامال مت کرو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تم یہاں جو خیر کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جان رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس سے واقف ہے، اس سے باخبر ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، بشرطے کہ ہم اس عمل کو کرنے میں مخلص ہوں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توشہ اختیار کرو، یعنی کچھ سامان تیار کر لو. یعنی سفر حج پر نکل رہے ہو تو کچھ سامان تیار کر لو، یعنی آنے جانے کی جو ایک ضرورت کی چیز ہماری ہے، جو ہماری انسانی زندگی میں ضرورت کی چیز ہے، کھانا، کپڑا، لباس، پیسہ، سواری، اس کو ہم تیار کر لیں، توشہ تیار کر لیں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. لیکن ایک بات یاد رکھو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اس آیت کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یمن والوں کے سلسلے میں نازل ہوئی. ان کی کیا خرابی تھی؟ یہ لوگ حج کے لیے آتے تھے تو بغیر سامان لیے ہوئے کھانا پینا، یعنی انسانی جو ضرورت ہے، بغیر توشے کے نکل جاتے تھے. اور جب مکہ پہنچتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل رکھنے والے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، تو وہاں ہم لوگوں سے مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ کھلا دے گا. تو مکہ آتے تھے تو حالت ایسی ہوتی تھی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو چوری بھی کرتے تھے اور چھینتے بھی تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط فکر، جو تقوی کے مفہوم، توکل کے مفہوم کو بالکل الٹ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا یہ آیت نازل کر کے کہ سامان لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان لے کے جاؤ. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی توکل ہے کہ تم سامان لے کے جاؤ اور جو تمہاری ایک انسانی ضرورت ہے اس کا تم استعمال کرو. یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تم مال کی طاقت رکھتے ہو، کھانا پینا
ان سب کی طاقت تمہارے پاس موجود ہے، لیکن تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ بتائیے توکل کا مفہوم یہ بہتر ہے کہ سامان لے کے جاؤ، وہاں کھاؤ پکاؤ عزت کے ساتھ، یا یہ بہتر ہے کہ تم جاؤ خالی ہاتھ، وہاں جا کر کے ہاتھ پھیلاؤ حرم میں؟ دیکھیے بھیک مانگنا بری چیز ہے، ہاتھ پھیلانا یہ بری چیز ہے۔ حرم میں جا کر کے اللہ کے گھر میں آدمی ہاتھ پھیلائے، دوسروں سے مانگے، کھانا پینا پیسہ مانگے، کتنی بری بات ہے، کتنا سخت اور شدید گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری آ جائے کہ وہ سب سامان لے کے گیا لیکن اس کا کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ بھیک مانگ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی پر طاقت ہے، وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، کھانا پینا نہیں لے جا رہا ہے، اور جا کر کے یہ سوچتا ہے کہ کیا لے جائیں گے، جا کے وہاں ہاتھ پھیلا لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، تو یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، توکل کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، تم توشہ اختیار کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک سفر پر نکل رہے ہو، تمہاری ایک ضرورت ہے کھانا اور پینا، تو تم اس کے لیے توشہ اختیار کر رہے ہو، دنیا کا سفر ہے۔ یاد رکھو کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا چھوڑ کر کے آخرت کے سفر پہ نکلو گے، تو وہ دائمی سفر ہوگا، پھر وہاں سے لوٹنا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا سفر ہے، آدمی جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، تو اس کے لیے چند مال کی ضرورت ہے، کچھ وقت کے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ روز کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو آدمی آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو بڑا لمبا سفر ہے، اور پھر وہ ایسا سفر ہے کہ وہاں سے واپسی نہیں ہے، لہذا اس سفر کے لیے ہمارے پاس تیاری ہونا چاہیے، اس کے لیے توشہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے توشہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ دیکھیے انسان کے دو سفر ہوتے ہیں، ایک سفر دنیا میں ہوتا ہے اور دوسرا سفر دنیا سے ہوتا ہے۔ تو سفر جو دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے لیے توشہ، کھانا پینا اور مال کی ضرورت ہوتی ہے، توشے میں کھانا پینا اور مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک سفر دنیا سے ہوتا ہے تو اس کے لیے توشہ اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا یہ توشہ جو کھانا اور پینا ہے یہ انسان کے جسمانی نقصان سے بچائے گا، یعنی آدمی کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو اسے یہ اگر کھانا پینا ہوگا تو وہ آدمی کیا کرے گا، اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ لیکن جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے مال اور یہ کھانا پینا اس کی ضرورت نہیں ہے، اس آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہوگا تب آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر آدمی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آدمی آخرت میں ناکام ہو جائے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تم توشہ اختیار کرو اور سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ عقل مندوں کو جوڑا ہے، یعنی عقل مند وہی ہوگا جو تقوی اختیار کرے، اور جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بدھو اور بیوقوف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَتَرْكُهَا دَلِيلٌ عَلَى الْجَهْلِ وَفَسَادِ الرَّأْيِ، یعنی تقوی کا چھوڑ دینا یہ آدمی کے جاہل ہونے کی دلیل ہے، اور پھر اس کی رائے کے فساد ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی کی رائے اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ تو تقوی ہوگا تو آدمی
ہوشیار کہلائے گا، عقل مند کہلائے گا. اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا کہ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے وہی عقل مند ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار نہ کرے وہ وقت کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حج کے بارے میں کچھ مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے. ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں تو ان سارے احکام اور مسائل کو سیکھ کر کے اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے حج کریں. اور حج کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اور تمام عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی اللہ کا تقوی ہے. ہم اپنے دلوں میں تقوی کو بسائیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.